बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। यूक्रेन की तरफ से जितने भी एक्शन हुए या वहाँ पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, रशिया में उनकी फ़ौज के लोग मारे गए, उनके एयरबेस पे अटैक हुआ, जो ब्रिज का जैसे मैंने कहा वो तबाह किया। रशिया ने इसके ऊपर तहकीकात वगैरह की और रशिया ये कह रहा है कि इस खित्ते में यानी सेंट्रल एशिया में अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए अमेरिका IS यानी दाइश और अल-कायदा को इस्तेमाल कर रहा है, इनको पैसा दे रहा है और इन्होंने सीरिया और इराक़ वगैरह से ला के तो यहाँ पे रखा है जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता है कि दाइश का वजूद ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में मौजूद था और अफ़गानिस्तान में काफ़ी इससे तबाही मची, बहुत सारे दहशतगर्दी के उन्होंने वाक़यात किए। जब अफ़गान वॉर चल रही थी तो उस ज़माने में भी इवन हामिद करज़ई ने इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिका ने दाइश के लोगों को ला के रखा। वो कहते थे कि जी अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए इनको शिफ्ट किया जाता है और तोरा बोरा की तरफ लेके जाते हैं। उस वक्त भी असेसमेंट यही थी कि अमेरिका दाइश को जो मुख्तलिफ़ जगहों से लेके आ रहा है उसको इस्तेमाल करेगा। वक्त ये आया था कि दाइश को सीरिया में शिकस्त हुई, जब शाम में उनको शिकस्त हुई तो उसके बाद दाइश के लोग महफूज इलाकों की तरफ जाना चाहते थे। अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज था, वहाँ आके छुपना रहना आसान था उनके लिए। और दाइश के वो लोग थे जो प्राइमरीली यही रशियन स्टेट्स में से, मुसलमान रियासतों में से निकल के तो ये सीरिया गए हुए थे वॉलंटरीली वहाँ लड़ने के लिए। इसी तरह ईरानियन बलूचिस्तान से दाइश के लोग थे जो निकल के तो वो भी गए हुए थे सीरिया में लड़ने के लिए। लेकिन जब जंग बंद हुई या दाइश को शिकस्त हुई तो फिर लोगों ने ऑब्वियसली इधर आना था, लेकिन इनको अमेरिका ने फैसिलिटेट किया और अमेरिका वहाँ तो दाइश के ख़िलाफ़ सीरिया वगैरह में दाइश के ख़िलाफ़ लड़ता रहा या इराक़ में लड़ता रहा, लेकिन यहाँ पे दाइश को ही इस्तेमाल किया। और ये अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है कि दहशतगर्द ग्रुप क्रिएट भी करते हैं, जहाँ उनके मफादात हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ वो समझते हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो गए तो वहाँ उनको मारना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये दाइश को यहाँ रखा और इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि इस रीजन में उन्होंने इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। लेकिन उसमें साथ साथ अब यूक्रेनियंस के ज़रिए उनको रशिया के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जो कि यूक्रेन के इलाके हैं लेकिन रशिया के कब्ज़े में जा चुके थे। अभी सीरिया से यूक्रेन के तरफ जो ट्रुप्स हैं, ये हैं दाइश के लोग, इनको या अल-कायदा के लोग, इनको लाने के लिए फ़्लाइट्स वगैरह इस्तेमाल हुई हैं और ये अमेरिका ने ही अरेंजमेंट किया है। इसमें ये कहा जाता है कि चूँकि यूक्रेनियन आर्मी के लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और कहते हैं कि तकरीबन कोई 1 लाख के करीब कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं जो वेरीफाई नहीं हो सकती, क्लेम है मॉस्को का, तो उसमें उसकी वजह से उनको थोड़े अनकन्वेंशनल मींस की तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, या अमेरिकन उनको गाइड कर रहे हैं कि आप अनकन्वेंशनल मींस ज़्यादा यूज़ करें, जिसका मतलब ये है कि सैबोटेज एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा करें ताकि रशियन लॉसेस हों, उनकी फोर्सेस जो हैं वो कट ऑफ हों, ब्रिजेस उड़ा दें, ये करें, तो उससे उनका नुकसान होगा और इस तरह यूक्रेन अपने लॉसेस के बावजूद जंग के ऊपर हावी रह सकेगा। इस वक्त तक कोई भी जंग ख़त्म करने की स्ट्रेटजी सामने नज़र नहीं आई, ना ही नज़र आती, और जैसे यूक्रेनियन सदर ने भी कहा भी कि अब बातचीत की गुंजाइश नहीं रही। जो मिसाइल स्ट्राइक्स रशिया ने की हैं वो लाजमन ज़ाहिर करती हैं कि रशिया जंग रोकने की बजाय अब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्ट्रेटजिक टारगेट्स जो यूक्रेन के हैं उनको इंगेज करके स्ट्रेटजिकली इनको क्रिपल करना चाहता है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि हमने एक वीलॉग में ये जिक्र किया था कि रशिया ने जो इलाके डोनेट्स्क का इलाका और जो लुहांस्क का इलाका ये इन्होंने जो कब्ज़े में लिए थे, वहाँ इन्होंने एक रेफरेंडम करा के तो अपना कब्ज़ा जमा लिया, बल्कि जबकि रेफरेंडम जो है वो पूरी दुनिया में कंडेम हुआ। अभी भी यूनाइटेड नेशन में करारदाद पास की गई और कहा, उसको कंडेम किया गया और कहा कि ये इलीगल है, रशिया कर नहीं सकता, लेकिन बासूरत रशिया ने ये कब्ज़ा कर लिया। इनको इन इलाकों पे कब्ज़ा करके और यहाँ पे अपने कब्ज़े को मजबूत रखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी काबू में करने, सेंट्रलाइज करने के लिए
رشیا نے یہاں پہ مارشل لا نافذ کر دیا ہے۔ مارشل لا نافذ کرنے سے یہ ہوا کہ ایک تو وہاں پہ اتھارٹی ان کی یا ان کا کنٹرول ملٹری اتھارٹیز کے پاس چلا گیا، جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ ملٹری اتھارٹیز کے نیچے آ کے کام کرنا شروع ہو گئی، اور اس طرح جو لوکل کمانڈرز ہیں وہاں پہ وہ حاوی ہو گئے، اور یہ اس میں ملٹری رسپانس دینا کسی بھی سچویشن کے لیے وہ نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ صورتحال صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہاں پہ پاپولیشن جو ہے باوجود اس کے کہ انہوں نے ریفرینڈم میں رشیا کا حصہ بننے کا ووٹ دے دیا، لیکن بہت سارے لوگ وہاں پہ ایسے ہیں جو کہ اس چیز کے خلاف تھے، اور وہ یوکرینین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ وہاں موجود ہیں، اور خطرہ یہی ہے کہ وہ دہشت گردی کے واقعات میں معاونت نہ کریں اور اس سے وہاں پہ بڑھے نہ۔ اگر وہ دہشت گردی وغیرہ وہاں پہ کرواتے ہیں تو لازماً وہ کوارڈینیٹڈ ہوگی یوکرین کے ساتھ، اور اس علاقے میں خطرہ ہے کہ یوکرین کی آرمی کہیں دوبارہ ان علاقوں کو قبضہ نہ کر لے، لہٰذا رشیا اس معاملے میں خاصا کیئرفل ہے۔ اس نے تمام یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، پورا سسٹم ہے، اس کو انہوں نے ملٹرائز کر دیا، یعنی ملٹری کے حوالے کر دیے، ایڈیشنل پاورز دے دی ہیں ان کو، ایڈمنسٹریشن کو وہاں پہ۔ اور یہ جو روس کے تقریباً کوئی 80 کے قریب ریجنز ہیں اپنے بھی، ان میں بھی انہوں نے بعض میئرز لیے ہیں، لیکن وہاں پہ مارشل لا نہیں ہے۔ مارشل لا صرف ان علاقوں میں ہے جو کہ یوکرین کے علاقے تھے۔ یوکرین نے جو کچھ بھی یہ جو رشیا نے جو کچھ کیا، یوکرین نے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی، یہ انہوں نے ریفرینڈم کر کے قبضہ کر لیا، مارشل لا لگا دیا، جو بھی کریں ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے اور ان سے یہ علاقے واپس لیں گے۔ سو انہوں نے کہا کہ یہ یوکرینین یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے میئرز جو کیے ہیں رشیا نے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں، لہذا گفت و شنید تو ہوگی نہیں۔ اور چونکہ رشیا نے اپنے ریزروسٹ جو ہیں ان کو ریکال کر لیا تھا اور موبلائزیشن انہوں نے شروع کر دی تھی، تو اس پہ چونکہ ریئیکشن آیا تھا، تو ابھی انہوں نے موبلائزیشن بھی تھوڑی کم کر دی، اور انہوں نے کہا جی کہ ایک ہفتے کے بعد ہم موبلائزیشن روک دیں گے، اور یہ جو ابتری مچی ہوئی تھی رشیا میں کہ لوگ وہاں سے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، وہ رک جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ حالات پیدا اس طرح ہوئے ہیں یا خطرات اس طرح بڑے ہیں کہ رشیا نے ایک وقت آیا کہ اس علاقے کے دفاع کے لیے اس نے دھمکی دی کہ اب وہ نیوکلیر ویپن بھی استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، اور چونکہ یہ علاقے رشیا میں شامل ہو گئے ہیں اور اب رشیا کا حصہ ہیں، لہٰذا ہم اگر رشیا کا دفاع ہم نے کرنا ہے، جیسے اس کا بھی اسی طرح دفاع کریں گے، اور اگر اس علاقے پہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کوئی قبضہ ہونے لگا ہے تو ہم نیوکلیر ویپن استعمال کریں گے۔ سو اس سے سچویشن زیادہ گمبھیر ہو گئی، اور مغربی دنیا میں بڑی اس سے مچا، اور بڑا کوہرام مچا۔ اس پہ جو بائیڈن نے بڑے ٹف اس کے سٹانس تھے، اس نے کہا کہ رشیا بہت پچھتائے گا اس کے نتائج سے اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا، لیکن بہرصورت رشیا کی دھمکی موجود ہے۔ سو اس سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ اس قبضے کے علاقے میں تحفظ کا ایک ایسا احساس ہو لوگوں کو کہ وہاں پہ دوبارہ سے کچھ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے، کچھ لوگ کام کرنا شروع کریں، کیونکہ جب سے رشیا نے ریفرینڈم کرایا وہاں پہ زندگی تقریباً جمود کا شکار رکی ہوئی ہے۔ اب رشیا نے دوسری جو کام کیا یہاں پہ، انہوں نے اپنے نیوکلیر ویپنز جو ہیں ان کو موو کر کے تو اپنے بارڈر کے قریب لا کے یہ ڈونیٹسک کا جو علاقہ ہے اس کو نیوکلیر کور مہیا کر دیا ہے، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو علاقہ ہم نے جس پہ قبضہ کیا ہے اب یہ نیوکلیر کور کے انڈر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس علاقے کو اگر کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو نیوکلیر ویپنز استعمال ہوں گے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے بڑی ٹینشن نیچرلی اس علاقے میں زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یوکرین نیٹو سے مدد مانگتا ہے۔ انہوں نے کوئی ویپنز وغیرہ، کوئی نیوکلیر ویپنز، وہ سننے میں آتا تھا کہ انہوں نے پولینڈ وغیرہ میں موو کیے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ رشیا نے یہاں پہ
نیوکلیر ویپنز استعمال کرنے کے لیے اپنی ملٹری ایکسرسائزز جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، جس سے اس کی سیریسنس نظر آتی ہے. لیکن دوسری طرف نیٹو نے بھی اپنے بعض علاقوں میں جو کہ قریب پڑتے ہیں وہاں پہ انہوں نے بھی اپنی ٹیریٹری کے دفاع کے لیے نیوکلیر ویپن سسٹمز کو استعمال کرنے کے لیے ایکسرسائزز شروع کی ہیں. یعنی ٹیٹ فار ٹیٹ، اگر رشیا کچھ کر رہا ہے تو اس کا جواب انہوں نے بھی دے دیا ہے. اب 8 مہینے اس جنگ کو ہو چکے ہیں اور سمجھا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو نیوکلیر ویپنز والا قصہ ہے اس سے ٹینشنز اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اب کوئی ایسا رستہ نظر نہیں آتا کہ امن کی بات کی جا سکے. لیکن یہ ضرور ہے کہ رشیا کی جو پسپائی ہو رہی تھی، جس کا ذکر بار بار یوکرینین اور مغربی دنیا کرتی تھی کہ رشیا کو شکست ہو رہی ہے، اس کے ٹروپ، وہ معاملہ رک گیا ہے. کیونکہ اس خطرے کی وجہ سے رشیا کو کم از کم ایک اسٹیبلٹی کا وقت مل گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ملیٹریلی وہ اپنے علاقوں کو سیکیور کر لے. لیکن اس سٹیج کے اوپر صرف نیوکلیر تھریٹ اور نیوکلیر ویپنز کی ڈپلائمنٹ کی وجہ سے اور ان کی ایکسرسائزز جو وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا ہے اور کچھ اسٹیبلٹی، کچھ خطرات کم ہوئے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو نیوکلیر جنگ والا قصہ ہے یہ زیادہ ہی اس کو ایشو بنایا ہوا دے رہے ہیں. رشیا کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ وہ نیوکلیر ویپن استعمال کرے، لیکن اگر وہ نیوکلیر ویپن استعمال کرتا ہے تو لازماً اس کو پھر جواب بھی اسی طرح کا ملے گا. یہ کس حد تک ہم اس پہ یقین کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ جب پہلی دفعہ پیوٹن نے نیوکلیر تھریٹ دی تھی اور اس نے تقریر کی تھی، اس میں خاص طور پہ یہ بات کی تھی کہ میں نیوکلیر ویپن استعمال کروں گا اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کو قطعاً بلف نہ سمجھا جائے. اس حد تک اس کی بات کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. لہذا خطہ آج نیوکلیر ویپنز کی جنگ کے لیے پوری طرح خطرے سے گھرا ہوا ہے. اس کے نتائج تیسری عالمی جنگ عظیم کی طرف ادھر بھی جا سکتے ہیں، اس طرف کی بھی حالات ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امن کی خاطر نیٹو وغیرہ اپنا سٹانس تھوڑا بدلیں. صرف ایک بات کہنی ہے، اگر آج امریکہ اور نیٹو اعلان کر دے کہ ہم یوکرین کو قطعاً نیٹو کا حصہ نہیں بنائیں گے، یوکرین جیسے ہے ویسے رہے گا، تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ روکنے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ رشیا کو اسی بات کا خطرہ ہے کہ نیٹو اس کی دہلیز پہ نہ پہنچ جائے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.